بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری ہم خود کھا رہے ہیں، پیٹ اپنا بھر رہے ہیں، اپنی ذاتی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور رزق بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور ثواب مفت کر لوگ رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جو کہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اس رحمت میں سحری کھانے والوں کو بھی شریک فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ سحری کھاتے ہیں، اللہ ان پر بھی اپنے رحمتوں کا خاص نزول فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں۔ 17 صحابہ کرام سحری کھانے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے، ثواب کی چیز ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسے کہ قاموس لغت کی کتاب اس میں لکھا ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف جو مصنف ہیں انہوں نے فرمایا کہ اخیر کے چھٹے حصے کو سحری کہتے ہیں، رات کے 6 حصے بنا لیے جائیں اور آخر جو چھٹا حصہ ہے اس میں سحری کہتے ہیں۔ مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور اس میں بھی تاخیر اولا ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کھانی چاہیے، بشرط یہ کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں بھی شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، لہٰذا ہمیں ان سے فرق کرنا چاہیے، ہمیں سحری کھانی چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سبیل میں اور سحری کھانا میں۔ اس حدیث میں جماعت سے آپ مراد ہے نماز کی جماعت، اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائے گی، یعنی جو کام مسلمان جمع ہو کر کرے اللہ اس کو مدد فرماتے ہیں، اس کی برکت عطا فرماتے ہیں، چاہے جماعت کی نماز ہو یا کوئی کام ہو، رفاعی کام کوئی مسلمان مل کر کرتے ہیں، جماعت کی صورت میں کرتے ہیں تو اللہ کی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ اور سلیب یعنی حدیث پاک میں 3 چیزوں کو برکت ہے، جماعت میں سلیب میں، سلیب گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے، یعنی گوشت پکایا، گوشت کو جو ہے اس میں شوربہ زیادہ ڈالا اور پھر اس کو روٹی جو ہے بھگو دی اور اس کو جو ہے نا بالکل پسند دیا روٹی کو، یعنی سلیب بن جاتی ہے، بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا محبوب ہے سلیب کھانا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیب عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سلیب کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تجھے تمام عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سلیب کو دوسرے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی جیسے سلیب پر جو ہے نا عمدہ کھانا ہے، اسی طرح فرمایا تو تمام عورتوں سے تجھ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور تیسری چیز سحری ہے، یعنی سحری کھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے آؤ برکت کا کھانا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحر کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر بدل چڑھا کرو، دوپہر کو سو جایا کرو اور رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ اخیر شب میں بندہ اٹھ جائے اور تہجد وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ سحر کی فضیلت سامنے آ گئی، سحر کی سنت سمجھ کر کھانی چاہیے۔
جب ہم سنت سمجھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، اور جب سیر کھائیں گے تو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی، اور پھر بچوں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ سیر کے کھانے کو برکت ہے، تو بچوں کو بھی کہنا چاہیے چلو بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، خوب جاؤ برکت کا کھانا کھاؤ، بچوں کو